حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، میرے اوپر اس کی سفارش واجب ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ جو شخص روضہ رسول کی زیارت کرے خالص اس کا ارادہ کرتے ہوئے کہ روضہ رسول دیکھوں گا بس، فرمایا کہ میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ آپ اندازہ کریں دنیا میں کون انسان ہے جس کو روز محشر کی سختیوں میں حضور کی شفاعت کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب یہ کہیں کہ اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی۔ اور ایک روایت میں تو یوں فرمایا کہ جس نے میری من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، میری زیارت یعنی روضہ رسول پہ حاضری کے لیے آیا، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو فرمایا گویا کہ اس نے زندگی میں ہی میرا دیدار کیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات۔ اس لیے ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ جب مدینۃ المنورہ جایا کرو تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم صرف مدینہ دیکھنے آئے یا ہم صرف روضہ دیکھنے آئے، بلکہ عشق و محبت سے یوں کہا کرو کہ میں تو حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب اپنی قبر میں حیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اس دنیاوی حیات کی طرح مضبوط ترین حیات ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کے صرف روضے پہ سلام نہیں کرنے جا رہے، بلکہ دراصل میں اللہ کے محبوب کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ فرمایا جس نے میری زیارت کی گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی، یہ فکأنما مثل، اور گویا کہ اس لیے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ جس نے روضہ رسول دیکھ لیا وہ صحابی بن جائے۔ اللہ کے محبوب کو دیکھنے سے صحابیت کا شرف ملتا ہے، لیکن روضہ رسول کو دیکھنے سے ایسے ہے گویا کہ اس نے میرا دیدار کر لیا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں جیسے آپ کسی کے گھر میں ملنے کے لیے گئے لیکن گھر سے باہر ملاقات کر کے واپس آ گئے، تو گھر سے باہر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے مدینہ منورہ جانے والا واپس آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے میری زیارت کی اس کو اللہ جنت میں میرا پڑوس نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا روضہ رسول پہ حاضر ہونے والے کو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رسول کی زیارت کے جو فضائل سنائے، وہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، من حج البیت ولم یزورنی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور وہ میرے روضے کے دیدار کے لیے نہیں آیا، میری قبر پر نہیں آیا، آپ نے فرمایا فقد جفانی، اس نے میرے سے بے وفائی کی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس نے جفا کا معاملہ کیا۔ کہ جس اللہ کے محبوب کے اس امت پر اتنے احسانات ہوں کہ اگر یہ ساری دنیا قربانیاں دیتے ہوئے ان کے جسموں کے چمڑے اتر جائیں اور یہ چمڑے اتار کر اللہ کے محبوب کے پاؤں میں ڈال دیے جائیں تو اللہ کی قسم یہ امت تب بھی حضور کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ امت حضور کے اتنے احسانات کو سر پہ لے کر پھر بھی حضور کے روضے کے پاس سے ہو کر آ جائے اور حضور کا روضہ نہ دیکھے، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہے۔